مفتی صاحب کے بیانات سننے کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل مفتی مجود امین کو سبسکرائب کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وسلم وصلی علیہ۔ کل بات یہاں تک پہنچی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت جس موقع پر ہوئی تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام یتیمی کی حالت میں پیدا ہوئے۔ ربیع الاول پیر کے دن سن 571 عیسوی کو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت ہوئی، اور میں نے عرض کیا تھا کہ تاریخ کے اندر 12 تھی، 9 تھی یا 8 تھی، 11 کا بھی قول ہے، لیکن اتفاق نہیں۔ بات یہاں تک پہنچی تھی کہ حضور کی پیدائش کے بعد سب سے پہلے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی والدہ محترمہ حضرت سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا نے حضور کو دودھ پلایا، اور ابو لہب کی جو باندی تھی سویبہ، اس نے بھی حضور کو دودھ پلایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عقیقے تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ نے حضور کو دودھ پلایا۔ عقیقہ 7ویں دن ہوتا تھا، اور عقیقے کی یہ جو سنت ہے یہ قبل اسلام میں بھی تھی۔ قریش عقیقے کو باقاعدہ باقاعدہ رواج تھا عقیقے کا، اور یہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے دور سے تھا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کو جاری رکھا، اور ہماری اس امت کے اندر مسلمانوں میں بھی جاری و ساری۔ اور بات میں یہ عرض کر رہا تھا کہ عربوں میں رواج تھا کہ رضاعت کے لیے اکثر و بیشتر اپنے بچوں کو، خاص طور پہ لڑکوں کو، دیہاتوں میں بھیجا کرتے تھے رضاعت کے لیے، اور رضاعت کے لیے جو لینے والی خواتین آتی تھیں وہ بھی ظاہر ہے رضاعت کا مطلب دودھ پلانا، تو ان کا اپنا بھی بچہ ہوتا تھا، اس لیے کہ عورت کی چھاتی میں تو دودھ اسی وقت آتا ہے جب وہ خود حاملہ ہوتی ہے اور بچے کو پیدا کرتی ہے، تو اس سے ان کا فائدہ ہو جاتا تھا۔ فائدہ یہ ہوتا تھا کہ رضاعت کی وجہ سے ان کو اجرت مل جاتی تھی، اور رضاعت کی اجرت جائز ہے، دودھ پلانے کی اجرت لینا آج بھی جائز ہے۔ اگر کوئی خاتون مثال کے طور پہ آج کے زمانے میں بیمار ہو اور دودھ نہ پلا سکتی ہو، یا اس کا دودھ بچے کی صحت کے لیے نقصان دہ ہو، سائنٹیفکلی یہ بات پروف ہو گئی ہو، اور کسی خاتون کی خدمت کوئی حاصل کرے کہ تم میرے بچے کو دودھ پلاؤ، اور اس کے اوپر کچھ معاوضہ طے ہو جائے، تو یہ جائز ہے، یہ جائز ہے۔ خیر، تو عربوں میں یہ رواج تھا، اور ان لوگوں کا فائدہ یہ ہوتا تھا کہ بچے کو جب بھیجا جاتا تھا تو ان کی زبان اچھی ہو جاتی تھی۔ آج سے 100 سال پہلے تک دنیا میں، پوری دنیا میں یہ معاملہ تھا شہروں کے اندر کہ وبائیں بہت پھوٹتی تھیں، طاعون کی وبا، خسرے کی وبا۔ دنیا میں ویکسینیشن کی جو ہسٹری ہے وہ 100 سال یا 70 سال سے پرانی نہیں۔ خسرہ، وبائیں پھیلتی تھیں ہندوستان میں۔ یہ 1925 یا 26 میں طاعون کی وبا پھیلی، بہت بڑی وبا، بہت بڑی وبا، ہزاروں لوگ مارے گئے، ہزاروں لوگ۔ تو بچوں کو وباؤں سے بچانے کے لیے بھی دور علاقوں میں بھیجا جاتا۔ چنانچہ بنو سعد کی ایک خاتون جن کا نام حلیمہ سعدیہ تھا، سعدیہ ان کے قبیلے کا نام، اسی لیے حلیمہ سعدیہ، بنو سعد قبیلے کا نام تھا۔ ان کی پوری بات
سیرت اسے ابن اسحاق میں علامہ ابن اسحاق نے امام ابن اسحاق نے نقل کی ہے، انہی کی الفاظ انہی کی زبانی، وہ فرماتی ہیں کہ بڑا قحط کا سال تھا ہمارے علاقے میں، بنو سعد میں قحط تھا، بارشیں نہیں ہو رہی تھیں، پتے سوکھ گئے تھے، بکریوں میں دودھ نہیں تھا۔ خود میری حالت یہ تھی کہ میں بچہ تو پیدا کر چکی تھی لیکن میرے اندر بھی دودھ نہیں تھا، خوراک کی کمی تھی، لیکن ہم نے کہا چلو مکے چلتے ہیں، ایک قافلہ روانہ ہو رہا تھا، کوئی بچہ اگر مل جائے گا تو ہمارا بھی گزر و اوقات ہو جائے گا، کوئی معاوضہ مل جائے گا۔ ہم جب پہنچے تو میری جتنی بھی سہیلیاں ہم جولیاں تھیں جو میرے ساتھ گئی تھیں سب کو بچے مل گئے۔ میں جب گئی تو پتہ چلا کہ یہ ایک بچہ رہ گیا ہے، اس کا تو باپ ہی نہیں ہے، تو میں بڑی مایوس ہو گئی۔ میں نے کہا اس کا تو باپ ہی نہیں ہے، یہ اجرت کیا دیں گے ہمیں، یہ خود یتیم ہے، ہمیں تو لالچ تھی۔ چنانچہ میں ڈھونڈتی رہی، مکے میں کچھ دن قیام کیا کہ کوئی بچہ مل جائے جو اچھے مالدار گھرانے کا ہو تاکہ ہمارا بھی کوئی گزر و بسر ہو، لیکن مجھے نہیں ملا۔ اب جب ہماری واپسی جانے کا قافلہ تیار ہونے لگا تو میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ وہی یتیم بچہ لے لیتے ہیں، چلو یہ ہے کہ کچھ نہ لینے سے تو بہتر ہے کہ بھئی ہم کچھ لے ہی کر چلے جائیں، اور یہ ہے کہ ہماری جو ہے نا کچھ چلو مدد نہیں بھی ہوتی تو چلو ایک یہ ہے کہ علاقے کے اندر ہمارا یہ نہیں کہے گا کوئی کہ یہ بچہ بھی نہیں لے کے آ سکے، عزت کی بھی بات ہے، چلو اس طرح کر لیتے ہیں۔ انہوں نے اپنے شوہر سے بات کی، شوہر نے ان کی اجازت دے دی، تو حضرت حلیمہ سعدیہ حضرت آمنہ کے پاس تشریف لائیں اور فرمایا کہ مجھے جو ہے آپ کا یہ بچہ قبول ہے۔ اس طرح آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو بی بی حلیمہ سعدیہ کے حوالے کیا گیا۔ اب حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ میں جب جس سواری پر گدھی جس پر میں آئی تھی، ہمارے علاقے میں تو قحط اتنا تھا کہ یہ گدھی خود لاچار ہو چکی تھی، اور سب سے پیچھے میری سواری تھی جب ہم مکے آ رہے تھے، اور ہماری وجہ سے پورے قافلے والے تنگ تھے کہ بھئی ان کو چھوڑ بھی نہیں سکتے، قافلے روانہ ہوتے تھے، ایک ساتھ جاتے تھے، ایک ساتھ واپس آتے تھے، لیکن ان کی وجہ سے ہماری سپیڈ بھی بڑی سلو ہو گئی۔ چنانچہ اگلے دن ہم نے جانا تھا، اس رات کو جس رات میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو لے کر آئی اپنے پاس، اگلی صبح ہماری روانگی تھی۔ رات کو میں کیا دیکھتی ہوں کہ حضور کو جیسے ہی میں نے اپنے سینے سے لگایا تو گویا یہ کہ دودھ ابل پڑا۔ میں بڑی حیران ہوئی، اور یہ کہ میرے اس بچے نے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خوب سیر ہو کر دودھ پیا، اور میرا وہ بچہ جو اصل میرا بچہ ہے اس نے بھی پہلی دفعہ خوب سیر ہو کے دودھ پیا۔ تو مجھے میرے شوہر نے کہا یا حلیمہ لقد اخذتی نسمۃ مبارکہ، مجھے تو یہ بچہ بڑا مبارک دکھ رہا ہے، آتے کے ساتھ ہی جناب یعنی عجیب برکت ظاہر ہوئی، تمہارے تو جو ہے سینہ تمہارا بالکل خشک ہوا ہوا تھا، اللہ نے ایسا جاری جیسے کہ چشمہ جاری ہو گیا۔ چنانچہ یہ رات ہم نے گزاری، اور گزارنے کے بعد اگلے دن صبح کو ہمارا قافلہ جب روانہ ہوا تو جب قافلہ روانہ ہوا تو وہی گدھی جس پہ ہم آئے تھے آج اس کے چال چلن ہی عجیب تھے، وہ ایسے دوڑ رہی تھی جیسے کہ کوئی گھوڑا دوڑ رہا ہو۔ اب وہ جو میری سہیلیاں تھیں یا جو ہمارے قافلے والے لوگ تھے وہ حیران، انہوں نے کہا حلیمہ یہ وہی گدھی ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ انہوں نے کہا یہ آج تو اس کی الگ ہی چال ہے بالکل۔ خیر میں خاموش ہو گئی اور میں نے کوئی جواب نہیں دیا، یہاں تک کہ ہم بنو سعد اپنے علاقے میں جب پہنچے ہیں تو ایک دن گزرا تھا، جیسے ہی میں اپنے گھر میں داخل ہوئی تو وہ میری وہ بکریاں جو بالکل لاغر ہو چکی ہیں، اللہ تعالی نے گویا یہ کہ ان کے تھنوں میں چشمے جاری فرما دی، اور پورے کا پورا میرا بنو سعد کا علاقہ جو خشک سالی سے بھر چکا تھا، اور نہ کوئی وہاں چراہ گاہ تھی، اور میرے قریب قریب جو چراہ گاہیں ہوتی تھیں، عربوں کے اندر چرواہی کا رواج تھا، تو سب کچھ سرسبز و شاداب ہے،
اس موقع پر جو ہے بنو سعد کے لوگوں نے مجھے کہا کہ حلیمہ یہ جو تو بچہ اپنے ساتھ لے کر آئی ہے کوئی بڑی عجیب شان والا بچہ ہے۔ چنانچہ میں نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی پرورش شروع کی، یہاں تک کہ 2 سال آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی میں نے پرورش فرمائی، اور یہ جو معاہدہ ہوتا تھا 2 سال کی عمر میں دودھ چھڑایا جاتا تھا، یہاں تک کہ میں نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو اپنا دودھ چھڑایا، اور حسب وعدہ میں مکۃ المکرمہ اپنے شوہر کے ساتھ حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی والدہ محترمہ کے پاس ان کو حسب وعدہ واپس کرنے کے لیے چلی گئی۔ لیکن دل میں میرے یہ تھا کہ میں نے ان کو، چونکہ وعدہ تو تھا 2 سال کے بعد لے کر تو جانا ہے، لیکن میں پکا ارادہ کر کے گئی تھی کہ میں اجازت لے کے دوبارہ واپس آ جاؤں۔ چنانچہ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ میں جب لے کر گئی تو حضرت آمنہ نے اپنے بچے کو وصول کیا 2 سال کے بعد، اور کچھ دن میں یا 2 یا 4 دن وہاں مقیم رہی، خوب پیار کیا۔ تو پھر میں نے تیسرے چوتھے دن اپنی بات دوبارہ کی کہ اے آمنہ میں چاہتی ہوں کہ 1 سال مجھے اور دے دیں۔ اب دستور یہ تھا کہ بھائی 2 سال پورے ہو گئے، آپ ہمیں ہماری اجرت دیں، اپنا بچہ واپس لے لیں۔ یہ عجیب معاملہ ہو رہا ہے کہ حضرت سعدیہ حلیمہ فرما رہی ہیں کہ بچہ مجھے واپس دے دیں، اجرت دیکھی جائے گی۔ فرماتی ہیں کہ میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی جو برکات 2 سال تک تجربہ کرتی رہی، مجھے ان برکات کی وجہ سے لالچ مزید پیدا ہو گئی کہ میں حضور کو کچھ عرصہ اور اپنے پاس رکھوں۔ تو بی بی آمنہ جو ہے کچھ عرصہ انہوں نے کچھ دیر کے لیے سوچا، اور پھر یہ ہے کہ حضرت حلیمہ نے فرمایا کہ دیکھیں مکے میں کوئی وبا بھی ہو سکتی ہے، ابھی ہے تو بہرحال چھوٹا ہی، تو آپ مجھے لے جانے دیے۔ تو حضرت آمنہ نے پھر ایک دفعہ اجازت دے دی کہ اچھا ایک دفعہ پھر آپ لے لیں۔ چنانچہ دوسری دفعہ حضرت حلیمہ سعدیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشی خوشی دوسری دفعہ بنو سعد میں لے کر آئیں۔ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے تو 2 سال کے، لیکن لگتے نہیں تھے 2 سال کے۔ حضور کی نشو و نما بہت تیزی سے بڑھ رہی تھی، لگتے 4 سال کے قریب کے تھے۔ دیکھنے والا اگر پہلی دفعہ دیکھتا تھا تو وہ یہی سوچتا تھا کہ یہ بچہ جو ہے 2 سال کا نہیں ہے بلکہ 3 ساڑھے 3 4 سال کا۔ حضور کی نشو و نما بڑی خوبصورت نشو و نما ہو رہی تھی۔ اور پھر یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بولنا شروع کیا، اور سب سے پہلے جملے جو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے بولے وہ تھے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ جملے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے سب سے پہلے ادا کیے اپنی زبان مبارک سے۔ قصے طویل ہیں، مختلف سیرت نگاروں نے مختلف چیزیں لکھی ہیں، یہاں تک کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 سال کے ہو گئے، 4تھے سال میں ایک واقعہ پیش آیا، اور وہ واقعہ ہے شق صدر کا۔ واقعہ یہ ہے کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو رضائی بھائی تھے، بڑے بھائی، وہ والے بھائی نہیں، وہ جو حضور کے ساتھ جنہوں نے دودھ پیا حضرت حلیمہ سعدیہ کا، وہ والے نہیں، حضرت حلیمہ سعدیہ کے ایک اور بیٹے جو پہلے سے موجود تھے، وہ تھوڑے بڑے تھے، اور حضرت شیمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی بہن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رضاعت کے بنو سعد کے جو اکثر واقعات ہیں نا، وہ حضرت شیمہ کے سے روایت کرنا ہے۔ یہ حضرت شیمہ حضرت حلیمہ سعدیہ کی بیٹی تھی اور حضور سے عمر میں بڑی تھی، اس وقت ان کی عمر 9 یا 10 سال کے قریب تھی۔ وہ بھاگی بھاگی ایک دن آئیں اور انہوں نے کہا کہ 2 لوگوں نے محمد ہمارے بھائی کو پکڑ لیا ہے، اور وہ کہیں لے کر جانا چاہتے ہیں یا کہیں لے گئے ہیں۔ تو حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ میں جلدی سے جو ہے اٹھی ہوں اور اپنے شوہر کو لیا اور بھاگی بھاگی جو ہے گئی ہوں اس جگہ پر۔ جا کر دیکھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سہمے ہوئے بیٹھے ہیں، ڈرے ہوئے بیٹھے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہیں۔ ہم نے حضور سے پوچھا کہ بیٹا کیا مسئلہ ہوا؟ فرمایا 2 شخص آئے اور انہوں نے مجھے ایک جگہ پر لٹایا
اور میرے سینے کو چاک کیا، میرے سینے کو چاک کر دیا، بالکل کاٹ دیا سینے کو، اور میرے سینے کے اندر سے ایک کالی سی چیز نکالی اور اس کو جو ہے پھینک دیا، اور پھر میرے سینے کو دوبارہ بند کر دیا۔ روایات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں ارشاد فرمایا کہ یہ جسم کا، دل کا وہ لوتھڑا تھا کہ جہاں گناہوں کی افزائش ہوتی، اور وہ آنے والا شخص حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام تھے۔ حضرت ظاہر ہے اب حضرت حلیمہ سعدیہ کو تو نہیں پتہ ہے معاملہ کیا ہے، تو حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ میں محمد کو لے کر گھر آئی اور ڈر گئی کہ اس کو کوئی نقصان نہ ہو جائے۔ اسی طریقے سے ایک واقعہ، ہاں اس واقعے کے بعد واقعہ یہ پیش آیا کہ میں ایک کاہن کے پاس، کاہن یہ جو نجومی وجومی ہوتے ہیں نا، ان کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے گئی۔ اس وقت بد اعتقادی تھی لوگوں میں، اور میں لے گئی، میں نے کہا اس طرح واقعہ پیش آیا، تو اس نے جب دیکھا تو وہ اندر سے جو ہے کچھ آلات لے کر آیا۔ اس نے کہا اس بچے کو یہیں پر ابھی ختم کرنا ہے، یہ تو ہمارے آباء و اجداد کے دین کو مٹا دے گا، یہ وہ بچہ ہے، یہ بڑا ہو کر ہماری تمام کی تمام آباء و اجداد اور بت پرستی کو ختم کر دے گا، ہمارے دین کو ختم کر دے گا، اس کو تو ابھی ختم کرنا ضروری ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ میرے شوہر کھڑے ہو گئے اور جلدی سے جو ہے ہم اس جگہ سے واپس نکلے، اور اب ہم ڈر گئے۔ ایک تو پہلا واقعہ وہ شق صدر کا ہو گیا، دوسرا اب یہ بات ہو گئی۔ تو حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ میں نے اپنے شوہر سے مشورہ کیا اب کہ بس اب اس کو اس کی والدہ کے پاس چھوڑ آتے ہیں۔ چنانچہ ہم مکۃ المکرمہ آئے، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو ہم نے حضرت آمنہ کے سپرد ان کی امانت کو کر دیا۔ یہ جو وقت تھا، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تقریباً 4 سال کے قریب تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ محترمہ کے پاس تقریباً 2 سال کے قریب رہے، اور پھر 6 سال یعنی حضور کی عمر جب 6 سال ہوئی تو حضرت آمنہ نے ارادہ کیا اپنے میکے جانے کا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ننیال مدینہ منورہ جانے کا، اور پھر وہ گئیں مدینہ منورہ تشریف لے گئیں۔ مدینہ منورہ میں تقریباً 1 مہینے تک انہوں نے قیام فرمایا۔ مدینہ منورہ سے واپسی پر ایک جگہ ہے جس جگہ کا نام ہے، آج بھی وہ جگہ اسی نام سے ہے، مقام ابوا، لوگ جاتے ہیں وہاں پر، مقام ابوا۔ وہاں پر حضرت آمنہ کی طبیعت بہت خراب ہو گئی، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام بھی ساتھ تھے، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی، جسے کہنا چاہیے کہ حضرت آمنہ کی ایک خادمہ ام ایمن، جو کہ حضرت عبداللہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے والد محترم کی ایک باندی تھی، خادمہ تھی، اور حضرت عبداللہ نے یہ خادمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ حضرت آمنہ کو دی تھی جب شادی ہوئی مہر میں، وہ ساتھ تھی ام ایمن۔ ایک روایت کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب بھی سفر میں تھے، لیکن یہ کوئی کنفرم بات نہیں ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ شاید جاتے ہوئے سفر میں وہ نہیں ہوں گے، لینے کے لیے، اپنی بہو کو لینے کے لیے شاید گئے ہوں، یہ ممکن ہے یہ بات، لیکن حقیقت یہ ہے کہ حضرت ام ایمن تو تھی اور حضرت آمنہ بھی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے، اور اس وقت حضور کی عمر 6 سال تھی، اور مقام ابوا میں طبیعت کے بہت خراب ہونے کے بعد انتقال فرما گئے۔ اور پھر حضرت ام ایمن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے مکہ مکرمہ تشریف لے۔ عمر کتنی تھی؟ 6 سال۔ میں یہاں یہ بات عرض کروں گا کہ یہ جو بچے بیٹھے ہوئے ہیں، خاص طور پر جیسے آپ زیان وغیرہ، یہ سارے اگر یہ کوشش کریں تو اپنے ساتھ ایک ڈائری بھی لے کر آیا کریں، اس میں یہ نوٹ کیا کریں کون سے سال کون سا، یہ بڑی قیمتی چیز ہے۔ خیر، آپ علیہ الصلاۃ والسلام اب اپنے دادا کی تربیت میں آ گئے۔ جناب عبد المطلب حیات تھے، اور جناب عبد المطلب کو اپنی سگی اولاد سے زیادہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے پیار تھا۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت عبد المطلب عصر کی نماز کے بعد کعبۃ اللہ کی دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھتے تھے، ایسے کر کے،
اور 10 بیٹے تھے ان کے، ایک کا تو انتقال ہو گیا، حضرت عبداللہ کا تو انتقال ہو گیا تھا، باقی بچے 9۔ تو تمام کے تمام بیٹے وہ کھڑے ہوتے تھے، انتہائی باروب شخصیت تھے جناب عبد المطلب، انتہائی زبردست پرسنالٹی کے مالک تھے۔ یعنی جناب ہاشم کے بارے میں جیسے میں نے عرض کیا کہ عربوں میں ایسا انسان پیدا نہیں ہوا، حقیقت میں جناب عبد المطلب اپنے والد کی ہو بہو کاپی تھے۔ اللہ نے بہت بڑا مرتبہ عطا فرمایا تھا، اور وہ جو ابرہہ کے لشکر کے معاملے میں تو بڑی زبردست ان کی بات مشہور ہے کہ وہ ابرہہ نے جب بیت اللہ پر چڑھائی کرنے کا ارادہ کیا تو سب سے پہلے اس نے مکے والوں کے اونٹ قبضے میں کر لیے۔ تو حضرت عبد المطلب جو ہے گئے ابرہہ کے پاس، انہوں نے کہا کیوں آئے ہو؟ انہوں نے کہا اپنے اونٹ واپس لینے آیا ہوں۔ انہوں نے کہا عجیب آدمی ہے، میں تمہارے معبود کے گھر گرانے کو آیا ہوں اور تو اپنے اونٹوں کی بات کر رہا ہے؟ انہوں نے کہا کہ حضرت عبد المطلب نے جواب دیا کہ اونٹوں والا بھائی میں تو اونٹوں کا مالک ہوں، مجھے تو میرے اونٹ واپس کر دے، جس کا مالک ہے وہ خود نمٹے گا، جس کا گھر ہے وہ تجھ سے خود نمٹے گا، مجھے تو میرے اونٹ واپس کر دے۔ وہ ہنسا آگے سے، انہوں نے کہا بھائی اس کو اس کے اونٹ دے دو، یہ مجنون سا شخص ہے، کوئی دیوانہ سا شخص ہے، اس کو اس کے اونٹ واپس کر دو۔ بس حضرت عبد المطلب وہاں سے نکلے اور اللہ کا عذاب شروع ہوا۔ تو بڑی شان کے مالک تھے۔ تو عصر کی نماز کے بعد وہ کعبۃ اللہ کے صحن میں بیٹھتے تھے اور 9 کے 9 بیٹے کھڑے ہو کر ادب میں ان کے سامنے سر جھکا کے ان کے یعنی خدمت میں ہوتے تھے۔ تو کبھی کبھار ایسا ہوتا تھا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لاتے اور آ کر جو ہے حضرت عبد المطلب کے ساتھ بیٹھ جاتے، تو وہ بیٹے بڑے حیران ہوتے، وہ بیٹے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھڑا کرتے کہ کھڑا ہو جا، ہم کھڑے میں تو بیٹھ رہا ہے؟ تو حضرت عبد المطلب روک دیتے، فرماتے کہ میرے اس پوتے کو کچھ نہ کہا کرو، اللہ نے اس کو بہت بڑی شان سے نوازا ہے۔ اب کیا شان تھی، ظاہر ہے اپنی زندگی میں تو وہ نہیں دیکھ سکے۔ بہرحال یہ ہے کہ 8ویں سال جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 8 سال ہوئی تو عبد المطلب بھی جو ہے اس دنیا سے چلے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو سایہ عاطفت تھا دادا کا، وہ بھی جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے چھن گیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم براہ راست کفالت میں آ گئے جناب ابو طالب کی۔ یہ جو ابو طالب تھے یعنی حضرت علی کے والد، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا تھے، یعنی حضرت عبد المطلب کی جس بیوی سے حضرت عبداللہ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد، اسی بیوی سے جناب ابو طالب بھی تھے، سگے بھائی تھے، یعنی سوتیلے بھائی نہیں تھے، تو اس لیے پیار بھی زیادہ تھا۔ تو جناب ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی کفالت میں لے لیا۔ روایات میں آتا ہے کہ جس دن جناب ابو طالب کا جنازہ اٹھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دادا کے جنازے کے پیچھے روتے روتے جو ہے مکے کی گلیوں میں گھومتے تھے۔ بڑا عجیب سانحہ تھا، کیونکہ حضور نے ماں کو باپ کو دیکھا نہیں، ماں کو انتہائی کم عمری میں کھو دیا، اور عظیم و شان دادا جس نے باپ اور ماں سب کا پیار عطا فرمایا وہ بھی کم عمری میں چلا گیا۔ لیکن اب حضور کی جو عمر تھی وہ سمجھنے والی ہو گئی تھی، تو پتہ چلا کہ میرا تو سب کچھ لٹ گیا، لیکن جناب ابو طالب نے بھی پرورش کا حق ادا کیا۔ حقیقت بات، یہ بڑے عظیم و شان رشتے ہوتے ہیں، چچا کے، دادا کے، ماموں کے۔ ہم نے ان رشتوں کو، اللہ تعالیٰ نے یہ رشتے پیدا کیے، بڑا عظیم رشتہ ہے، بڑے عظیم رشتے ہوتے ہیں، ان رشتوں کی زندگی میں قدر کرنی چاہیے۔ بہرحال جناب ابو طالب کے انتقال کے بعد ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت کی، اور بھرپور کفالت کی، کوئی شک نہیں، بھرپور، اور یہاں تک کہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کے 50ویں سال تک، 50ویں سال تک، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس سال نبوت ملی اس سال کے بھی 10 سال کے بعد تک جناب ابو طالب حیات رہے اور ساری زندگی حضور کی مدد و نصرت فرمائی۔ انہوں نے کفالت فرمائی، اور ان کا ایک شعر بڑا مشہور ہے کہ ایک موقع پر نا کچھ لوگ آئے،
انہوں نے کہا کہ بارش نہیں ہو رہی بھائی، مکے میں قحط پڑ گیا ہے، صحرائی زمانہ ہے، ابو طالب کچھ کرو، کیا کریں؟ تو ابو طالب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا ایسے کر کے گود میں، اور کعبۃ اللہ کی دیوار سے جا کے لگا دیا، اور اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ ہمارے اس بھتیجے کی برکت سے جو ہے بارش نازل فرما۔ چنانچہ کچھ ہی سیکنڈوں کے اندر آسمان جو خالی تھا بادلوں سے پر ہو کر بھرپور قسم کی بارش برسی۔ اس موقع پر حضرت ابو طالب کا وہ بڑا مشہور وہ شعر مشہور ہوا جناب ابو طالب کا کہ وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ، کہ میرے بھتیجے کا ایسا روشن چہرہ ہے کہ اس کے چہرے کی وجہ سے جو ہے اس کے چہرے کی وجہ سے بادل برس پڑتے ہیں۔ یہ وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ، اور آگے فرمایا کہ عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ، کہ ایسا ہے کہ یتیموں کا ماوا ہے اور بیواؤں کو جو ہے اس سے سہارا ملتا ہے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب حضور کی 9-10 سال عمر ہے۔ چنانچہ اس طرح وقت گزرتا رہا۔ 15ویں سال میں، کون سے سال؟ 15ویں سال، یعنی حضور کی جب عمر مبارک 15 سال ہوئی، بعض روایات کے مطابق 12 سال ہوئی۔ بہرحال یہ کہ حضور اب کیا ہو چکے تھے؟ ہاں، سمجھدار ہو گئے تھے اور چیزوں کو سمجھنے لگ گئے تھے۔ تو ابو طالب اپنے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شام کی طرف لے کر گئے قافلہ تجارت میں۔ مکے والوں کی زندگی کا ٹوٹل دار و مدار تجارت پر ہی تھا، زراعت تو تھی نہیں، جیسے میں نے عرض کیا کل، تجارت ہوتی تھی۔ اور قریش کو اللہ نے یہ پریولیج عطا فرمائی تھی پورے جزیرۃ العرب میں کہ قریش کے قافلوں کو کوئی کچھ کہتا نہیں تھا، ورنہ سب حلال تھا۔ جس کی پکڑ میں جو قافلہ آ جائے وہ اس کو لوٹ لیتا تھا، یہی گزر و بسر تھا عربوں کا۔ لیکن قریش کو کوئی کچھ نہیں کہتا تھا، اسی لیے تو اللہ نے فرمایا نا لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ، کہ ہم نے تو کفر کے زمانے میں بھی تم اللہ کی نعمتوں کو جو ہے وہ نہیں کر سکتے، کہ رحلت الشتاء والصیف، کہ سردیوں کے مہینے میں یمن کی طرف تم لوگ قافلے لے کر جاتے تھے اور گرمیوں میں شام کی طرف جاتے تھے۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خوف۔ تو تمہیں چاہیے اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں جوع سے، بھوک سے اور خوف سے ہر طریقے کا امن عطا فرمایا۔ یعنی اس زمانے میں سوائے قریش قبیلے کے علاوہ تمام کے تمام قبائل ایک دوسرے کے قافلوں کو لوٹتے تھے، اکثر قریش کو کوئی نہیں لوٹتا تھا، اس لیے کہ سب کو پتہ تھا کہ کعبۃ اللہ کے متولی۔ تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر گئے شام کی طرف ابو طالب کے ساتھ۔ تو ابو طالب نے ایک جگہ ہے جس کا نام ہے بصرہ۔ یہ بصرہ عراق والا بصرہ نہیں، عراق والا بصرہ الگ ہے۔ یہ تو بصرہ اور کوفہ جو عراق والا ہے یہ تو حضرت عمر کے زمانے میں آباد ہوا، یہ دوسرا بصرہ ہے جو کہ شام کی طرف تھا۔ اور سیرین، یہ جو رومن امپائر کی جو باؤنڈریز جب شروع ہوتی تھیں تو یہ اس کا بڑا شروع کا بڑا مرکزی شہر تھا۔ جیسے اگر کوئی مثال کے طور پہ یہاں سے اگر کوئی پنجاب جائے تو پنجاب میں داخل ہونے کے بعد جو پہلا بڑا شہر ہے پنجاب کا وہ رحیم یار خان ہے، ایک مثال دے رہا ہوں، یا صادق آباد ہے۔ تو اسی طریقے سے جو ہے یہاں سے جب عرب سے جب رومن ٹیریٹری میں جب جاتے تھے لوگ تجارت کے لیے شام، تو پہلا جو شہر تھا مرکزی شہر وہ بصرہ تھا۔ تو ابو طالب نے وہاں قیام کیا۔ وہاں ایک گرجا گھر تھا، اس گرجا گھر میں ایک راہب تھا، یعنی راہب سے مراد یہ کہ عیسائیوں کا جو مذہبی پیشوا ہوتا ہے، جیسے ہمارے یہاں علامہ، امام یا جو بھی ہے۔ تو وہ اس علاقے کے گرجا گھر سے باہر نکل آیا، اس نے لوگوں سے پوچھنا شروع کیا، اس نے کہا کوئی قافلہ آیا ہے، کوئی لوگ آئے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں یہ مکے سے کچھ قافلہ ہے۔ انہوں نے کہا کون آیا؟ انہوں نے کہا فلاں لوگ ہیں، وہ وہاں پڑاؤ کیا۔ وہ فوراً جو ہے ابو طالب کے پاس آیا، انہوں نے کہا آپ لوگ کب آئے، کہاں سے آئے؟ انہوں نے کہا ہم وہاں سے آئے، کیوں کیا ہوا؟ انہوں نے کہا اور کون ہے آپ کے ساتھ؟ انہوں نے کہا میرا بھتیجا ہے میرے ساتھ۔ کہاں ہے؟ کہ نہیں یہ ہے۔
انہوں نے کہا یہ بھتیجا ہے آپ کا؟ اس نے کہا. انہوں نے کہا کس جگہ سے آئے؟ انہوں نے کہا مکۃ المکرمہ سے. انہوں نے کہا میں آپ کے بھتیجے کو دیکھ سکتا ہوں؟ انہوں نے کہا دیکھنے سے مراد کیا؟ انہوں نے کہا میں اس کے جسم کو دیکھ سکتا ہوں، یعنی جسم سے مراد اس کی یہ پیٹھ دیکھ سکتا ہوں. تو جناب ابو طالب نے کہا کہ کیا مقصد ہے اس بات کا؟ انہوں نے کہا وہ میں بعد میں بتاؤں گا، آپ کو کوئی اعتراض؟ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، پیٹھ دیکھنی ہے دیکھ لیں. تو اس نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی پیٹھ کے دائیں جانب، ابھی مہر نبوت مکمل طور پہ واضح نہیں ہوئی تھی لیکن اس کے خد و خال بننا واضح ہو گئے تھے، تو دیکھا. پھر ابو طالب سے اس نے کچھ سوالات کیے. انہوں نے کہا آپ اس بچے کو لے کر فوراً یہاں سے واپس مکہ المکرمہ چلے جائیں. انہوں نے کہا کیوں؟ اس نے کہا اس لیے کہ یہ بچہ نبی ہے آپ لوگوں کا، اور جب آپ لوگ اس علاقے میں آئے تو اس علاقے کے سارے شجر اور حجر، سارے درخت وہ اللہ کے یہاں سجدہ ریز ہو گئے. اور میں نے اس بات کو محسوس کیا کہ کچھ عجیب واقعہ ہوا ہے، اسی لیے میں لوگوں سے پوچھتا ہوا آیا کہ کوئی قافلہ تو نہیں آیا یہاں. اور مجھے اس بات کا خطرہ ہے کہ جس طریقے سے میں نے اس کو پہچان لیا ہے، تو میں توریت کا عالم ہوں، انجیل کا بھی عالم ہوں، تو آگے اگر آپ جائیں گے تو وہاں یہودی رہتے ہیں، اور یہودیوں کو بھی آخری نبی کی ساری نشانیاں پتہ ہیں، چنانچہ وہ اس بچے کو قتل کر دیں گے، اس لیے کہ ان کے ذہنوں میں یہ بات ہے کہ وہ آخری نبی ان کے یہاں بنی اسرائیل میں آئے گا، لیکن وہ تو یہ ہے یہاں آئے گا بنی اسماعیل میں، لہذا وہ نقصان پہنچائیں گے اور آپ اس بچے کو لے کر فوراً واپس چلے جائیں. تو حضرت ابو طالب جو ہے، جناب ابو طالب، وہ ڈر گئے. تو بعض روایات میں آتا ہے کہ خود واپس آدھا سفر چھوڑ کے آ گئے، بعض میں اپنے کچھ خدام اور خادمین کے ہمراہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس جو ہے مکۃ المکرمہ بھجوا دیا، اور پورا سفر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر نہیں کیا. اس طریقے سے اور بھی واقعات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پیش آتے رہے. 25 سال کی عمر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہرت ایک عظیم و شان شہرت مکے میں سب میں معروف و مشہور تھے، نوجوان ہو چکے تھے، اور اپنی اخلاق کے اعتبار سے، کردار کے اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت سے پہلے بھی زندگی میں کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگایا، کبھی کسی بت کے آگے نہیں جھکے، زندگی میں کبھی حضور نے جو ہے زنا کی طرف قریب بھی نہیں گئے، حالانکہ اس وقت جائز تھا، سب جائز تھا، جوئے کی قریب بھی نہیں گئے. تمام وہ محرمات جو اس وقت محرمات میں تھے یا بعد میں شریعت کے آنے کے بعد حرام ہو گئے، ان میں سے کسی ایک کام کے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قریب نہیں گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شہرت مکے میں تھی، تو جناب ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المؤمنین، ان کو حضور کی اس متعلق پتہ تھا. انہوں نے اپنے غلام میسرہ کو کہا کہ بھائی، اور بے انتہا امیر خاتون تھی، بہت زیادہ اللہ تعالیٰ نے دولت عطا فرمائی تھی. تو حضرت ختیجہ نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ کا اگر کوئی شغل نہ ہو، پیغام بھجوائے، آپ میرا مال لے کر چلے جائیں، شام تجارت کریں آپ. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حامی بھر لی، اور اپنے یہ جو میسرہ غلام جو تھا حضرت ختیجہ کا، یہ بھی ساتھ تھا، تو گئے، تجارت کی، واپس آئے، تشریف لے کر آئے. تو حضرت ختیجہ حیران ہو گئی، فرمائے اتنا منافع تو زندگی میں کبھی نہیں ہوا، ناممکنات میں سے ہے کہ اتنا منافع ہو. اپنے غلام کو بلایا میسرہ کو کہ کیا معاملہ ہے، اتنا تو مال کبھی بھی نہیں آیا واپس. اس نے پھر راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات بتائیں، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ انسان کا سارا کچا چٹھا سفر میں کھل جاتا ہے. اس کی نیکی، اس کی تسبیحات، اس کی اللہ اللہ، ساری کی ساری سفر میں کھلتی ہے. یہ جتنے نیکی ہوتی نا، اس کا سارا بھرم جو ہوتا ہے نا، وہ سفر میں کھل جاتا ہے. کسی شخص کو اگر آپ نے جاننا ہو نا کہ کتنا پانی میں، اس کے ساتھ سفر کریں، زیادہ نہیں، یہاں حیدرآباد تک چلے جائیں بائی روڈ، آپ کو اس کا سارا ڈی این اے پتہ چل جائے گا، اس کو آپ کا پتہ چل جائے گا، آپ کو اس کا پتہ چل جائے گا. یہ سفر ایسی چیز ہے، کیونکہ سفر طویل ہوتا ہے، اور طویل عرصے تک انسان اپنی
جسے کہتے ہیں نا آرٹیفیشل بیہیویئر کو کنٹرول کر نہیں سکتا. اگر وہ مصنوعی پن بھی دکھا رہے ہیں نا, اس کی ایک حد ہوتی, 2 گھنٹے 3 گھنٹے 4 گھنٹے 1 دن 2 دن. تو میسرہ نے آ کے واپس بتایا کہ اس شخص کی جو شہرت مکے میں ہے نا, یہ اس سے کہیں آگے کی چیز ہے, اور جو شہرت مکے میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی کے عین معیار پر پورے اترتے ہیں, بلکہ اس سے اعلیٰ درجے رکھتے ہیں. اس موقع پر جو ہے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی ذہین ترین خاتون تھی. اللہ اکبر اللہ اکبر. ہماری خواتین کو حضرت خدیجۃ الکبریٰ کو باقاعدہ پڑھانا چاہیے. بہت ذہین ترین خاتون تھی. تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے اپنی دوست نفیسہ نام تھا, ان کے ذریعے جناب ابو طالب کو پیغام بھجوایا, اور اس وقت مکے کے بڑے بڑے رئیس, چھوٹے درجے کے لوگ نہیں, انتہائی بڑے پائے کے لوگ, سردار, وہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کو نکاح کے پیغامات بھجوا رہے تھے. حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے جناب ابو طالب کو پیغام بھجوایا کہ میرے پاس بڑے بڑے پیغامات نکاح کے آ رہے ہیں, لیکن میں چاہتی ہوں آپ کے بھتیجے, اور آپ اس کے متولی ہیں, تو آپ میرا نکاح اگر آپ کو قبول ہو تو میں محمد سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں. چنانچہ جناب ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے یار غار ابو بکر سے مشورہ کیا. اچھا, حضور کی دوستی بچپن ہی سے حضرت ابو بکر کے ساتھ ویسی تھی جیسے نبوت کے بعد تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر میں اور حضرت ابو بکر کی عمر میں 2 سال کا فرق تھا. کتنے سال کا؟ 2 سال. حضرت ابو بکر چھوٹے تھے 2 سال. انہوں نے کہا اس طرح معاملہ ہے. حضرت ابو بکر نے فرمایا اس عورت کے لیے نکاح کی تو لائن لگی پڑی ہے, اور وہ خود آپ کو پیغام بھجوا رہی ہے. اللہ نے کوئی اس میں بہتری لکھی ہوگی. بہرحال یہ ہے کہ آپ اپنے چچا سے مشورہ کر لیں, اصل تو سارے کرتا دھرتا وہی ہیں. جناب ابو طالب سے مشورہ ہوا. جناب ابو طالب نے کہا اس سے بڑھ کر اور کیا خوشی کی بات ہوگی. چنانچہ ابو طالب نے جو ہے نکاح کیا, اور نکاح میں جو مہر مقرر ہوا 20 اونٹ, وہ بھی ابو طالب نے ادا کی, اور نکاح کا خطبہ بھی جناب ابو طالب نے پڑھا. اس طرح آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا نکاح ہوا, اور پھر جو ہے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ساری اولاد سوائے ایک بیٹے کے وہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے ہوئی. 4 بیٹیاں اور 2 بیٹے. 4 بیٹیوں میں سب سے بڑی حضرت زینب, پھر رقیہ, ام کلثوم اور حضرت فاطمہ. یہ 4 بیٹیاں, 2 بیٹے. سب سے بڑے بیٹے جناب قاسم اور دوسرے بیٹے طاہر, ان کا ایک نام عبداللہ بھی ہے, اور قاسم ہی کے نام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت بھی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نام ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے. اور بیٹے جو تھے, ایک بیٹا حضرت ماریہ قبطیہ سے جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باندی تھی, ان سے ہوا. یہ جو 2 بیٹے تھے جو بعد میں ہوئے, ابراہیم نام تھا ان کا, یہ بھی کم عمری میں انتقال ہوا. اور وہ جو حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے دوسرے بیٹے پیدا ہوئے عبداللہ, جن کا نام طاہر بھی تھا, وہ بھی بڑی کم عمری میں فوت ہوئے. البتہ جو قاسم تھے, جناب قاسم رضی اللہ عنہ, ان کا انتقال تھوڑی زیادہ عمر میں ہوا. بعض روایات کے مطابق وہ اس قابل ہو گئے تھے کہ سواری پہ بیٹھ سکتے تھے, یعنی یہ کہ 4 یا 5 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوا. یہ بڑے بیٹے تھے اور ان کا بھی انتقال ہو گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری اولاد سوائے ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے, ساری اولاد حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے ہوئی. اور ساری اولاد کا انتقال حضور کی اپنی ہی زندگی میں ہو گیا. 3 بیٹیوں کا بھی سوائے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. حضرت فاطمہ کا انتقال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے 6 مہینے کے بعد ہوا. بقیہ تفصیل انشاءاللہ تعالی. الحمدللہ رب العالمین.